نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممی۔ اللہ قدوس کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ و درود اور ہدیہ اسلام عرض کرنے کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ بار شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں اس ماہانہ محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی۔ آج کی محفل کا عنوان ہے شہداء کربلا علیہم السلام۔ اس حوالے سے چند گزارشات، ان سے قبل آپ نے یقیناً نعتیہ کلام سنا، مناقب سنے۔ بہرحال اصل میں نعت شریف بھی عبادت ہے، محفل میں شرکت کرنا بھی عبادت ہے، ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، لیکن دین جو سیکھنے کا ذریعہ ہے نا وہ قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کو سیکھے بغیر کوئی بندہ دین پہ چل نہیں سکتا، صراط مستقیم پہ چل نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ قدوس نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کے لیے پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں ویسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے نبی مکرم علیہ السلام کو بھیجا۔ صحابہ نے، اہل بیت علیہم السلام نے براہ راست نبی مکرم علیہ السلام سے دین سیکھا، حتیٰ کہ جب آیت آئی واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو تو صحابہ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا راز ہے، کیونکہ قرآن بغیر صاحب قرآن کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن اگرچہ عربی میں ہے پر اللہ کا کلام ہے۔ جو عربی میں بندے کا کلام ہو وہ بندے کا کلام انسانی کلام ہے یا رحمانی کلام ہے؟ انسانی کلام حادث ہے، رحمانی کلام قدیم ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا پرانی قوموں پر، کبھی آدم علیہ السلام، کبھی شیس، کبھی داؤد، کبھی ابراہیم، کبھی اسماعیل، کبھی اسحاق، کبھی عیسیٰ، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ کوئی لٹریچر ہوتا، کوئی کتاب ہوتی، جیسے آج کل کالجز میں، یونیورسٹیز میں آپ پڑھنے جاتے ہیں تو کوئی پروفیسر صاحب آتے ہیں، پھر ایک کتاب ہوتی ہے۔ تو اللہ قدوس نے رہنما کے طور پر، راہبر کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ قدوس نے نبی کریم علیہ السلام کی امت نصاب چاہیے تھا، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگرچہ درجے کے حساب سے ہے، انبیاء کا موت سے گزرنا جدا ہے، امتی کا اور ہے، کافر کا اور ہے، مشرک کا اور ہے، کبھی اس پر بات ہوگی جب اللہ چاہے گا۔ تو اب نصاب کے لیے اللہ قدوس نے قرآن مجید بھی عطا کر دیا، تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے یا اللہ راہبر کوئی نہیں تھا، رہنما کوئی نہیں تھا، پیشوا کوئی نہیں تھا، مقتدا کوئی نہیں تھا، یا کوئی یہ نہ عذر پیش کرے یا اللہ قرآن تو تھا نہیں، کون سی تیری کتاب کو پڑھتے، کیسے تیری عبادت کرتے۔ تو اللہ قدوس نے رحیم و کریم ہونے کے سبب اپنے کرم کی انتہا کر دی۔ نبی مکرم علیہ السلام کے بعد اصحاب نے، اہل بیت نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور اولیاء امت نے اس بیڑے کو ایسا اٹھایا کہ ہمیں آج بھی فخر ہے اپنے اکابر پر، آج بھی فخر ہے، اور ہمارا سر پوری کائنات میں بلند ہے کہ اس نے جس بھی اپنے پیارے کو بھیجا کمال ہی کر دیا۔ اگر داتا حجویری کو بھیجا رحمت اللہ کو تو اقبال کہتا ہے آپ نے فاروق اعظم کے دور کو زندہ کر دیا، اور میں نے کہا بیٹا ہو علی کا زندہ کرے فاروق اعظم کے دور کو تو کمال نہیں ہو گیا؟ نکتہ ہے، بیٹا ہو علی کا، بیٹا ہو حسن کا، تو زندہ فاروقی دور کو کر دے۔
پتہ چلا داتا کے قریب بھی فاروق اعظم کا دور بڑا کمال کا دور تھا. اگر خواجہ غریب نواز کو بھیجا تو 90 لاکھ سینوں سے کفر کو نکال کر اس حسین علیہ السلام کے شہزادے نے نور ایمان سے مالا مال کر دیا. اگر شہنشاہ بغداد کو بھیجا تو آپ نے فرمایا میرا رب کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سارے اولیاء کی گردنیں ہیں اور ان کے اوپر میرا قدم ہے. بلکہ قصیدہ غوثیہ خمریہ کو اگر پڑھا جائے، اللہ فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعن کا خرطن علی حکم اتصالی، مجھے رب نے وہ نظر عطا کر دی ہے عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، مجاہدہ کی وجہ سے، شب بیداری کی وجہ سے، قرآن کی کثرت تلاوت کی وجہ سے، کثرت نوافل کی وجہ سے، قرآن کی تعلیم دینے کی وجہ سے، حدیث پڑھانے کی وجہ سے، فقہ پڑھانے کی وجہ سے، تصوف پڑھانے کی وجہ سے. میرا ہر وقت کام یہ ہے ہتھ کار ول دل یار ول، مجھے وہ نگاہ عطا فرمائی گئی ہے کہ پوری کائنات کے جو شہر ہیں اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھ لیتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. میں نے کہا یہ شہنشاہ بغداد نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ صحابی ہے، نہ اہل بیت ہے، کئی صدیوں کے بعد پیدا ہونے والا نجیب الطرفین ایک حسنی حسینی سید ہے جو ولیوں کا بادشاہ ہے. تم اگر اس کے مقام کو ابھی نہیں سمجھ سکے تو تمہیں حسین کا مقام کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ تو برادران مکرم، مولانا شہزاد صاحب اس لیے ہر مہینے محفل سجا رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، اور ان کا کوئی مشن نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، اور یہی کام اللہ کے ہر نبی نے، اللہ کے ہر رسول نے، ہر صحابی نے، ہر جناب اہل بیت طہار کے فرد نے کیا. ٹھیک ہے، کسی چیز کی نفی نہیں ہے. تلاوت قرآن بڑا مشروع، نعت رسول بڑی کمال کی بات، ہر چیز. لیکن اگر ہم نے دین سیکھا نہیں تو پھر ضرورت ہے. اقبال کہتا ہے افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. تو سمجھا ہی نہیں اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کی رضا کس میں ہے. برادران مکرم، میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے ایک آیت پاک پڑھی ہے. چونکہ اس آیت کا ہی عنوان بنتا ہے، اسی پر ہی بات کرنا بنتی ہے موقع کی مناسبت سے. اندازہ لگائیے، رب رب ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر، خالق حقیقی ہو کر، مالک تحقیقی ہو کر، جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، نبیوں سمیت، رسولوں سمیت پوری کائنات سے لا یحتاج ہے، وہ ہمیں شہیدوں کی شان بتا رہا ہے. گویا کہ وہ شہیدوں کی شان بیان فرما رہا ہے اللہ ہو کر. ہم کہیں تو کہتے بابے شاہی کوئی نہیں، اور میں نے کہا اگر بابے کوئی شاہ نہ ہوتے تو اللہ کو کیا ضرورت تھی ان کی شان بیان کرنے کی. نبیوں کی شان اللہ بیان فرمائے قرآن میں، رسولوں کی شان اللہ بیان کرے، صحابہ کی شان اللہ بیان کرے، اہل بیت طہار کی شان اللہ بیان کرے، اولیاء کی شان اللہ بیان کرے، حتیٰ کہ صاحب ایمان کی شان اللہ بیان کرے. تو تم کہتے ہو بابے شاہی کوئی نہیں. وہ جس کی شان اللہ بیان فرمائے، اگر تم اس کو کوئی شے نہیں سمجھتے تو ہم تمہیں بھی کوئی شے نہیں سمجھتے. تو اس آیت کے تحت اکثر میں یہ بیان کرتا ہوں، چونکہ 14 صدیوں سے تفسیر لکھی جا رہی ہے، لیکن مجھے یہ قول بڑا اچھا لگتا ہے. صاحب تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بڑے کمال کے لکھے. اور مزے کی بات ہے کہ وہ درویش عجمی ہے، نقشبندی ہے، مجددی ہے، پر جب قلم اٹھاتا ہے تو قرآن کی تفسیر ساری کی ساری عربی میں لکھ دیتا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں کہہ دوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. پڑھیے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار کیا ہے حسین نے علیہ السلام. تو آپ نے فرمایا بڑی توجہ، بڑی ہی توجہ، کیونکہ قرآن سمجھنا ہے. میں نے ابتدا میں کہا واقعی مصلح آیت آئی تو صحابہ حیرت میں، کرنا کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے توجہ. فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، کرنا یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے نماز کو قائم کرو، بس جو میں کرتا ہوں وہ تم کرتے جاؤ، تمہاری نماز قائم ہو جائے گی. پتہ چلا قرآن صاحب قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ صحابہ کو نہیں نہ آیا.
جو اس امت کے سب سے اعلیٰ درجے کے فائز لوگ ہیں، جن کو جنتی ہونے کی ضمانت کبھی خدا دیتا ہے، کبھی مصطفیٰ دیتے ہیں، ان کو نہیں ہے تو تجھے مجھے کیسے آ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یعطی لارواحہم قوۃ الاجساد، ہائے ہائے ہائے، بے شک اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی روحوں کو جسموں جیسی طاقت عطا فرماتا ہے۔ فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ، جب یہ شہید چاہتے ہیں، جو ہماری نگاہوں کے سامنے سر کہیں تھا، دھڑ کہیں تھا، جسم کے کئی ٹکڑے اور پرزے ہو چکے تھے، یہ جب چاہتے ہیں شہید ہونے کے بعد زمین کی سیر کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آسمانوں کی سیر کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اور ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، فرمایا وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، کہ جب چاہتے ہیں اپنی دوستوں کی مدد بھی کر لیتے ہیں، وہ جن کے کئی حصے ہو چکے تھے، سر کہیں، دھڑ کہیں، بازو کہیں، ٹانگیں کہیں، آنکھیں کہیں، لوگوں نے سمجھا مر گئے ہیں، علامہ صاحب کہتے ہیں نہیں مرے نہیں ہیں، زمین کی سیر بھی کرتے ہیں، آسمان کی سیر بھی کرتے ہیں، جنت میں بھی چلے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور سنیے، یہ وہ تفسیر ہے جس کو علماء دیوبند بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، علماء اہل حدیث بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ ہمیں ناز اور فخر ہے، اصل میں یہ کام یہ 2 نمبر لوگ خراب کرتے ہیں، ناچنے والے، گانے والے، سال سال وضو نہیں کرتے، 3 سال غسل نہیں کرتے، بدبو ان سے آتی ہے، اور علی کے ملنگ بنے پھرتے ہیں۔ اور میں نے کہا علی کا ملنگ بننا ہی تو مسجد میں آ، کیونکہ علی کسے را میسر بشد ہی شہادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت۔ عاشق کہتا ہے اللہ نے کس کو یہ توفیق عطا کی، کس کو یہ سعادت ملی کہ وہ کعبہ میں پیدا ہو اور مسجد میں شہادت ہو۔ علی آیا ہے تو کعبہ میں آیا ہے، گیا ہے تو مسجد سے گیا ہے۔ علی والا وہ ہے جو مسجد کے ساتھ وابستہ رہے، علی والا وہ ہے۔ برادران مکرم، یہ میں نے آپ کو کچھ سمجھایا۔ اور اگر شہید کی یہ وہ شہید ہے جو آج بھی ہو، تو جو شہیدوں کا بادشاہ ہے، جو کربلا کا شاہ ہے، جس کو پیاس لگے تو نبی کریم کی زبان چوسنے کو میسر ہوتی ہے، جو روئیں تو حضور سیدہ پاک سے فرمائے کہ ان کو رونے نہ دیا کرو، میرا دل دکھ جاتا ہے۔ اگر وہ مسجد میں آ جائیں تو آقا علیہ السلام ممبر کو چھوڑ کر ان کو سینے سے لگا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ اگر وہ پشت مبارک میں جلوہ گر ہو جائیں تو حضور سیدہ کو طول دے دیتے ہیں۔ اگر وہ کندھے پر سوار ہو جائیں تو صحابہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کس ان کی شان کو بیان کیا جائے۔ مشہور حدیث سن ابو ہریرہ راوی ہے، من احب الحسن والحسین فقد احبنی۔ آقا فرماتے ہیں جس نے حسن سے پیار کیا، جس نے حسین سے پیار کیا، فقد احبنی، اس نے مجھ محمد عربی علیہ السلام سے پیار کیا۔ ان کے پیار کو ان تک محدود نہ کرو۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جانا چاہتے ہو تو حسنین کریمین کے بارگاہ سے ہو کے جانا پڑے گا، کیونکہ ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی عقیدت عین مصطفیٰ علیہ السلام کی عقیدت ہے۔ اور دوسری جانب جو یزید کے مرید بنے پھرتے ہیں، اس کی حکمرانی کے دعوے دار آج بھی بعض ایسے لعین اور بدبخت ہیں، کوئی اس کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے نالائق، کوئی اس کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، امت میں حسینی جذبے کو پیدا کرو۔ یزید تو کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، اس کے گن گا کے تجھے کیا ملے گا؟ آگے ومن ابغضہما فقد ابغضنی، فرمایا جس کے سینے میں حسین کا بغض آیا، حسن کا بغض آیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ حسبتین کا، کریمین کا، شریفین کا بغض ہے، بلکہ یہ بغض حسنین عین بغض سرور کونین ہے۔ توجہ چاہوں گا، اپنے سینوں کو کھنگالیے، اپنی تلاشی لیجئے۔ جس کے سینے میں بغض حسن ہے، جس کے سینے میں بغض حسین ہے، واللہ و باللہ و تاللہ، اس کے سینے میں بغض سرور کونین ہے۔ اور اس کے سینے میں بغض سرور کونین آ جائے تو اس کو کب آپ شمار کریں گے مسلمانوں میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، میں منافق کو جہنم کے نچلے طبقے میں پھینکوں گا۔ کافر اوپر ہوں گے، جہاں ان کی گندگی گرے گی، جہاں ان کی پیپ گرے گی، وہاں منافق کو بھیجوں گا۔ تو لوگوں کو کہتا تھا میں ڈاکٹر ذاکر نالائق ہوں،
دم تو یزید کے برتا تھا، لعنت ہے تیرے پیدا ہونے پر خبیثہ۔ جو یزید کا دم برے وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ ساری زندگی بزرگوں نے حسین کی مدح سرائی کی، حسین کو حق پر مانا، اور کربلا میں جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ کبھی نمرود آئے تو اللہ ابراہیم کو بھیجتا ہے، کبھی فرعون آئے تو اللہ جناب موسیٰ کو بھیجتا ہے، ابو لہب، ابو جہل اور عتبہ شیبہ آئے تو محمد عربی کو اللہ بھیجتا ہے۔ جو کام انبیاء کرتے رہے، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے جب کربلا کے اندر یزید نے ویسے کارنامے انجام دیے جو قرآن و سنت کے خلاف تھے، میرے اللہ نے اگر کسی کو چنا ہے تو امام حسین کو چنا ہے۔ فرمایا حضور تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا حضور خاتم النبی والمرسلین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اب یزیدی ہزاروں کا لشکر ہے، کون 88 افراد لے کے مدینہ سے چلے؟ کون چلے؟ قیامت تک بتائے حسینیت اور یزیدیت حق و باطل کا نام ہے۔ یزید باطل پر ہے، حسین حق پر ہے۔